تو عزیزو یہ دنیا مقام فنا ہے، گزر جائے گی۔ معصوم فرماتے ہیں یہ آنکھ جھپکنے کے برابر ہے یہ دنیا۔ کسی نے کہا مولا 60-70 سال کی زندگی کو آنکھ جھپکنا؟ امام فرماتے ہیں بوڑھے سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا پتہ ہی نہیں لگا۔ 25 سال کے جوان سے پوچھو زندگی کیسے گزری، کہے گا پتہ ہی نہیں لگا۔ یہ محرم کے 8 دن کیسے گزر گئے پتہ چلا؟ کہا جو زندگی خواب کی طرح ہے اس زندگی کے لیے اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کیا کرو۔ کربلا کا میدان یہی ہمیں بتانے آیا کہ دیکھو عظیم ترین وجود کربلا میں قربان ہو گیا، وجود امام حسین۔ تو میرے اور آپ کے جسموں کی حیثیت کیا ہے، میرے اور آپ کے جسموں کی قیمت کیا ہے کہ بندہ اس جسم کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کرے۔ وہ کہتے ہم یرید بکم اليسر، ہم تیرے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، تیرے لیے مشکلیں نہیں چاہتے۔ کون سی آسانیاں؟ اے مومن یہاں زحمت اٹھائے گا وہاں آسانیاں پائے گا۔ یہاں کی خواہشوں کو پورا کرنے میں کبھی اپنی آخرت کو تباہ و برباد نہ کرنا۔ اب ایک سوال اپنے وجود سے کریے کہ مولا حسین کے درمیان اور لشکر یزید جو امام حسین کو قتل کرنے آیا اور رسول خدا کے درمیان فاصلہ کتنا تھا؟ 60 سال کا فاصلہ بالفرض۔ کیا ہوا لوگ اتنے بدل گئے کہ وہ قاتل نواز رسول بنے؟ یہ بحث ہے ہی نہیں حسین کو کس نے شہید کیا، اور مسلمان بچاتے رہیں، کبھی یزید کو بچائیں، کبھی اس کے آبا و اجداد کو بچائیں۔ خود سے سوال یہ کریں کہ تمہارے نبی کا نواسا تھا، کبھی اس کے ہونٹوں کا بوسہ دیتے تھے، کبھی اپنے کاندھوں پہ سواری کرواتے تھے، کبھی کہتے یہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے۔ رسول خدا جب معراج پر جاتے ہیں فرماتے میں نے عرش پر یہ جملے لکھے ہوئے دیکھے، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کا سفینہ ہے۔ قوم نوح اگر بچی تو نوح کی کشتی پر سوار ہوئی۔ رسول فرماتے ہیں اگر میری امت بچے گی تب تک نہیں بچ سکتی جب تک حسین کی کشتی پہ سوار نہ ہو جائے۔ لیکن اتنا انسان قسی القلب ہو جائے کہ جو ہدایت دینے آیا ہے اسی کا گلا کاٹے۔ چلو مرد مردوں کو مارتے ہیں، لیکن اتنا قسی القلب ہو جائے کہ 4 سالہ بچی کو تماچے مارے، 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر چلائے۔ بھائی یہ تھا تو انسان نہ، پیدا ہوا تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوا، لیکن اس انسان کو ایسا کیا ہوا کہ دن گزرتے گزرتے یہ شمر بنا، گزرتے گزرتے یزید بنا، اتنا ظالم بنا۔ یہاں معصوم ایک جملہ فرماتے ہیں، میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی، جس طرح گندم کا دانے کو خوشے میں بدلنے کے لیے وہ انوائرمنٹ چاہیے۔ محرم میں آپ کے دل نرم کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ محرم ایک انوائرمنٹ کو کریٹ کرتا ہے، اس انوائرمنٹ کے صدقے میں آپ سب کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ آپ مجلسوں میں گریہ بھی زیادہ کرتے ہیں، آپ کے اوپر حدیثوں کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ حسین کی شہادت کا ایک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے۔ بالکل ایگزیکٹ جب حرم امام حسین میں جاتے ہو وہاں کے انوائرمنٹ ہوتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں۔ ہور اگر کربلا کے انوائرمنٹ میں نہ آتا، اگر مولا حسین سے نہ ملتا، اگر شب عاشور جب ہور امام حسین کے خیمے میں گیا ہور کی ننھی سی بچی حسین کے خیمے میں نہ جاتی، اپنے خیمے میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا، اس کی چھوٹی سی بچی تھی، آئی بابا مجھے تھوڑا پانی دو گے؟ کہنے لگا بیٹی پانی پی لو۔ نہیں بابا اپنے لیے نہیں چاہیے۔ بیٹی پانی کس کے لیے چاہیے؟ اب بچے ہیں نا، کھیلتے کھیلتے ان خیموں میں داخل ہو جاتے تھے رات کے اندھیرے میں۔ بیٹی پانی کس کے لیے چاہیے؟ بابا میں کھیلتے کھیلتے سامنے والے خیموں میں چلی گئی تھی، وہاں ایک چھوٹی سی بچی ہے جو پانی کے لیے ترس رہی ہے، اگر اجازت ہو میں تھوڑا پانی لے کر جاؤں۔ یہاں ہور بیدار ہونا شروع ہوا، اے ہور حسین نے تیرے سارے سپاہیوں کو پانی پلا دیا، تیری وجہ سے نبی کا نواسا آج پیاسا ہے۔ انوائرمنٹ انسان کو بدل دیتا ہے۔ بار بار کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے اچھا انوائرمنٹ بنائیے۔ گندے انوائرمنٹ میں اگر اولادیں بڑی ہوئیں یہ کبھی حسینی نہیں بن سکتی۔ انوائرمنٹ اہل بیت والا بنائیے، انوائرمنٹ عالمانہ بنائیے، انوائرمنٹ زاہدانہ بنائیے۔
شہید مطہری کی کتاب میں آیت اللہ قاضی کا فوٹو پڑا رہتا تھا کہ آغا شہید مطہری آپ نے قاضی کا فوٹو کیوں رکھا؟ کہ حدیث ہے النظر الی وجہ العالم عبادہ، ایک با تقوی عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کہ میں اپنی کتاب میں ان کا فوٹو رکھتا ہوں۔ آج بچوں کے موبائل میں کن کے فوٹو ہوتے ہیں؟ گھروں میں حدیثیں لگاؤ معصومین کی، فضول شو پیس لانے سے اچھا ہے حسین کا ایک فرمان اپنی دیوار پہ لگا دو، مولا علی کا فرمان دیوار پہ لگا دو۔ وہ انوائرمنٹ اپنے گھر کا بناؤ کہ بچہ اس گھر میں داخل ہو، اسے محسوس ہو میں کسی ایسے گھر میں داخل ہوا ہوں جہاں حسین کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ بچی جب گھر میں اس کا انوائرمنٹ ہو، فرمایا غلط دوستیوں سے اپنے بچوں کو بچاؤ، غلط لوگوں سے اپنے بچوں کو بچاؤ۔ اس بچے کو سکھاؤ کہ میرے لال تو حسینی ہے، تیرا خریدار حسین ابن علی ہے۔ خود کو سستا نہ بیچا کرو، کسی غلط آدمی سے دوستی نہ کیا کرو، تمہاری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔